الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة. تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. ہم تمام کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مسلمان گھروں میں پیدا کی. آدم سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیاں اس دنیا میں آئے، جتنے گروپس، جتنے نبیوں کی گروپس اس دنیا میں، ان تمام گروپ میں سب سے افضل گروپ، سب سے بہترین گروپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گروپ میں ہمیں فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑا احسان ہے ہم پر. حاضرین، آج ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں. دعا کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو مجلس کے بارے میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں. جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی مجلس ہو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو، جہاں اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہو، وہ جگہ جو ہے، وہ پوائنٹ جو ہے بہت افضل ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی دنیا میں دین کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں فرشتے آ جاتے ہیں. جہاں اللہ کے نبی کی باتیں ہوتے ہیں وہاں فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. جہاں اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اس دنیا کے اندر فرشتے، چند فرشتے ایسے ہوتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں دنیا بھر میں کہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں. جہاں کہیں بھی دین کے بارے میں بات چیت ہو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دین کی بات کہاں ہو رہی ہے، وہاں فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جب اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کے پاس وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا بول رہے، میرے بندے کیا کہہ رہے، کس چیز کا سوال کر رہے میرے بندے. وہ فرشتے پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں فرشتے، اے اللہ تیرے بندے ایک چیز کا سوال کرتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں ان سے میرے بندے کس چیز کا سوال کرتے ہیں، بولو ان کی سوال کو میں پورا کرتا ہوں. تو فرشتے اللہ کے پاس کہتے ہیں اللہ تیرے بندے جنت کی سوال کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بات کرے، جہاں جہاں وہ مجلس ہوتی تھی اس مجلس میں شامل ہوئے، وہ تمام کو خوشخبری ہے کہ جنت ان کو مل جائے. اس کے بعد اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، کس چیز سے دور ہونا چاہتے ہیں. فرشتے بتاتے ہیں اے اللہ تیرے بندے جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے تم گواہ رہنا قیامت کے دن میں ان کے لیے جہنم کے عذاب کو دور کر دوں گا. تو لہٰذا جب کبھی بھی آپ مجلس میں بیٹھیں، جب کبھی بھی آپ دینی
باتوں میں بیٹھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے تو ایکٹیو ہو کر بیٹھے اور یہ بات دل میں عزم کر لے، جو بھی میں بات ایک عالم دین سے سنوں گا، جو بھی دین کی بات سنوں گا، جو بھی اللہ کی بات سنوں گا، جو بھی رسول کی بات سنوں گا، اسے کل سے میرے عمل میں ڈالوں گا، میری زندگی میں اسے شامل کر لوں گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جمعہ کا بیان سنتے ہیں یا اتوار کا بیان سنتے ہیں یا دوسرا بیان سنتے ہیں، بیان میں رہ تک ان کا جو ہے وہ جذبہ، وہ ایمانی جذبہ رہتا ہے، لیکن جیسی گھر کو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں رہتا، جاتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے جانا، آج بیان میں جو حدیثیں میں نے سنی، آج بیان میں جو قرآن کی آیتیں میں سنا، انشاءاللہ کل سے اس پر ضرور عمل کرو گا۔ یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ مجلس میں بیٹھیں اور خاص طور سے ان فونوں کو دور رکھیں، ان فونوں کو خاص طور سے بعض لوگ جمعہ کو معلوم ہے، انشاءاللہ کبھی جمعہ میں موقع ملا تو بتاؤں گا، یہ فون کو اگر دور رکھیں گے، اس کے بعد جو بھی آپ بات کریں گے آپ کو جو ہے دماغ میں بات بیٹھے گی اور عمل کرنے کی دل ہوگی۔ تو چلیے اب دعا کے اس میں جاتے ہیں۔ آج اس مجلس میں میری جو عنوان ہے، میرا جو ٹاپک ہے، دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ دیکھیے دعا ایک ایسی چیز ہے جو آج کے مسلمان اسے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ واقعی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس دعا سے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں جب دعا اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں ایک سستی سے، ایک کاہلی سے۔ دیکھیے جب بھی آپ دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے اندر، آپ کے دل میں بات ہونا ہے، میں کسی معمولی بادشاہ کے سامنے ہاتھ نہیں کھڑوں، تمام جہانوں کا پالنے والا مالک، تمام دنیا کے جانور، درندے، پرندے، تمام لوگوں کو کھلانے والا مالک کے سامنے میں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بھی میں مانگوں گا، انشاءاللہ یہ امید کے ساتھ آپ کو دعا کرنا ہے کہ جو بھی میں مانگوں گا اللہ سے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ چیز مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اور بات چیز رہتے ہیں، کئی لوگ جو ہے حج کے لیے دعا نہیں کرتے، حج کے لیے دعا نہیں کرتے۔ جو پیسے ہیں وہ شخص دعا کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں وہ حج کے لیے دعا نہیں کریں۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں۔ ارے میرے بھائی، بغیر پیسے کی بھی حج کو کروا سکتا میرا مالک، بغیر پیسے کی بھی تمہارے پوری فیملی کو بھی حج و عمرہ کر سکتا ہے اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین۔ تو لہٰذا دعا کرتے ہیں تو دل کھول کر اللہ سے پوچھیں، دل کھول کر اللہ سے پوچھیں۔ روڈ ڈالنے والے یا کوئی MLA ہو، گاؤں کے ذمہ دار پورے جا کر ان سے سوال کرتے ہیں، بھائی ہمارے گاؤں میں روڈ ڈالنا ہے، ہمارے لیے ایک 20 لاکھ کی ضرورت ہے۔ کیوں 20 لاکھ پوچھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کروڑ پتی ہوتے ہیں، زیادہ پیسے ہونے کی وجہ سے زیادہ پیسے پوچھتے ہیں۔ تو تھوڑا سوچ کے دیکھیے، پوری دنیا چلانے والے کے پاس ہمیں کتنا پوچھنا، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین سے پوچھنا، اور پوچھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونا۔ پوچھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ہر ایک چیز پوچھنا، یا اللہ مجھے فیملی کے ساتھ حج و عمرہ کرا، یا اللہ مجھے نمازی بنا، یا اللہ مجھے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں اس وقت تک اے اللہ تو مجھے نمازی بنا، یا اللہ میرے گھر والوں کو نمازی بنا۔ ہر ایک نبی اس دعا کے ذریعے بہت کامیاب، کئی لوگ آج دنیا میں اس دعا کے ذریعے کامیاب ہو دے گئے، اور ہم ہیں جو دعا سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور وہ لوگ جو زیادہ گناہ کر دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی احکامات جو ہوتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اللہ سے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی بھی نہیں پوچھتے۔ معافی اگر آپ غلطی کر لیتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اگر آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گئی، تو آپ دعا نہیں کرتے فوراً اللہ سے۔ دعا کے ذریعے آپ اپنے گناہوں کو بھی مٹا سکتے ہیں، دعا کے ذریعے اللہ سے قریب بھی ہو سکتے ہیں آپ۔ کئی لوگ ایسے گناہ کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں جو ہے یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ بات ایک مومن ہرگز نہیں سوچ سکتا۔ دعا جب بھی کرتا ہے ایک مومن اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر کرتا ہے، اور ہم لوگ ہیں گناہ کرنے کے بعد
کوئی چیز برائی کرنے کے بعد، کوئی اللہ کو ناپسندیدہ کام کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ گنہگار بندوں سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا ہے، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی، بیٹا ادھر آ جا، بیٹا ادھر آ جا، کھانا کر لے، بیٹا ادھر آ، تھوڑا پانی پی لے، تھوڑا آرام کر لے، اسی طریقے سے ایک اللہ اپنے بندوں کو اسی طریقے سے قرآن مجید میں بلاتا ہے، یا عبادی، اللہ بلاتا ہے اپنے بندوں کو جو زیادہ اپنے زندگی میں گناہ کر لیں، جو اپنے نفس میں زیادہ ظلم کر لیں، اللہ ان لوگوں کو جو گنہگار ہیں ان لوگوں کو بھی پکار کر بلاتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تو جتنا بھی زندگی میں گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، جتنا بھی گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین گنہگار بندوں کو ہمت دیتا ہے، تم برائی کی طرف جانے کے باوجود بھی ہمت مت ہارو، تو نماز چھوڑ دیے، میرے سے معافی پوچھو، میں تم کو معاف کر دوں گا، تم کسی کو دھوکہ دے دیے، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارا معافی کو قبول کر لوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتاتا ہے اور ہمت دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی زندگی میں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے، کبھی زندگی میں میری رحمت مایوس نہ ہونا۔ تم گناہ کیے ہوں گے زندگی میں، میری رحمت ان ارضی واسعہ، میری رحمت بہت زیادہ کشادہ، بہت زیادہ کشادہ میری رحمت۔ اگر تم سچے دل سے اگر توبہ کریں، سچے دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہو کر، یہ اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، یا اللہ آئندہ ایسا حرام کام نہیں کروں گا، یا اللہ آئندہ کبھی بھی انشاءاللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اگر یہ عزم کے ساتھ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، 40 سال تک کسی غلطی پر 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کر چپ نہیں رہے، 40 دن تک بھی مچھلی چاہتے تو وہ چپ ہو سکتے تھے، اللہ مجھے معاف کر لے گا بول کر، لیکن 40 دن تک بھی رب العالمین کی امید میں اللہ مجھے معاف فرمائے گا، 40 دن تک ایک ذکر کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، میں ظالم ہو گیا، اللہ سے معافی پوچھنا، 40 دن تک بھی معافی۔ کوئی بھی اگر آپ گناہ کر رہے ہو آپ کی زندگی میں، آپ کبھی جو ہے اللہ سے معافی مانگنے میں، اللہ سے مانگنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی نبی کے بارے میں اور ایک سورہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر معافی نہ مانگتے، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر ان کے گناہوں کو معافی نہیں مانگتے تو قیامت کے دن تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا تھا۔ معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہوں، تو اللہ یہ کہتا ہے ان کو کہ اگر معافی نہیں مانگتی یونس علیہ السلام، جو ذکر وہ کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ نہیں کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے سورۃ الصافات میں لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اس آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بھروسہ دلا رہا ہے، جب اس آیت میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یونس ہمیں مچھلی سے پکارا، ایسا نہیں کہہ رہا۔ اللہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ سورۃ الانبیاء میں فنادا فی الظلمات، انبیاء میں اللہ کہتا ہے کہ یونس نے ہمیں پکارا، مچھلی کے پیٹ سے پکارا نہیں بولا اللہ کہہ رہا ہے یونس نے ہمیں پکارا ہے، کہاں سے پکارا؟ ایک اندھیری جگہ سے پکارا۔ اس کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنا بھی آپ کمزور ہو گئے ہو، دنیا میں معاملات میں ہو یا کوئی بھی معاملات میں اگر آپ کمزور ہو گئے، زندگی میں پورا اندھیرا چھا گیا ہے، زندگی میں کہیں بھی راستے نہیں کھل رہے، اس وقت میں بھی اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ، یہ امید تمہارے پاس رہنا ہے۔
آپ کوئی بڑا بزنس کھولیے، اس میں لاس ہو گیا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اندھیرا ہی اندھیرا، زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا. لاکھوں روپے خرچہ کر کر مجھے لاس ہو گیا، کئی کوششیں کر کر مجھے لاس ہو گیا، ہر ایک طرف سے میرے راستے بند ہو گئے. تب بھی آپ اللہ سے جو امید ہے، ایک مومن بندہ جب اللہ سے امید رکھتا ہے، وہ امید کو کبھی بھی آپ پیچھے نہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں فنادى في الظلمات، یونس نے ہمیں پکارا. اندھیرا، کیسا اندھیرا؟ سمندر کا ایک اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، سمندر کا ایک اندھیرا، سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کا ایک اندھیرا. اس اندھیرے سے بھی اللہ رب العالمین ان کی دعا کو جو ہے سنتا رہا. تو لہٰذا جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے امید ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ضروری ہے. ہم لوگ جو ہے دعا کرتے نہیں جاتے. نماز کے بعد نماز ہوئی کیا فوراً ایسے فوراً چلے گئے. سفر میں دعا کرنا ہے، دعا نہیں کرتے. آپ ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں. ایسی ضروری بات نہیں کہ صرف مسجد میں ہی کرنا، صرف جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں کرنا، ایسا نہیں ہے. گھر میں آپ چپ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے گھر میں، اس وقت بھی آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پوچھتے رہنا ہے. نماز کے بعد ہو، نماز کے بعد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پتہ ہے، حالانکہ ہر مسلمان کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اس کے 3 آپشن ہیں. یہ آپشن کو تھوڑا غور سے سنیے. یہ 3 آپشن جو ہے تھوڑا غور سے سنیے. دعا کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہر مسلمان کی قبول ہوتی. کوئی مسلمان ایسا نہیں بھلا اس کے اگر وہ کسی کو دھوکہ دیا ہو، جب اس کی دعا قبول نہیں ہو، دھوکہ دیا ہو کسی اور کو اور معافی پوچھ رہا، اللہ ایسا نہیں ہو. تکلیف دے رہا ماں باپ کو اور معافی پوچھ رہا، اللہ ایسا نہیں ہو. جب دعا قبول نہیں ہو گیا، میں اگر آپ نے اس بھائی کو تکلیف دے دیا، اللہ سے جا کے معافی پوچھا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے. جب تک یہ بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے، اس وقت اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. جب تک یہ بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے، ماں باپ کو تکلیف دے دے، جب کہ اللہ سے معاف پوچھ رہے اللہ مجھے معاف کرے، اس وقت بھی آپ کی دعا قبول نہیں. جب تک ماں باپ آپ کو معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. جب تک یہ بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. تو 3 آپشن یہ آپشن ہے. نمبر 1، جو آپ دعا کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے اب نہیں، بعد میں دوں گا، اب نہیں بعد میں دوں گا. کئی لوگ ضد کرتے کیا بھائی 2 سال 3 سال 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے وہ چیز نہیں دے رہا. سب کو اللہ دے رہا ہے، مجھے اللہ نہیں دے رہا وہ چیز. کئی لوگوں کے دل میں شکایت ہوتی ہے، سب کو دے رہا ہے اللہ، مجھے نہیں دے رہا. کیسا دے سکتا اللہ کو معلوم. اگر آپ مانتے ہیں، اگر اللہ آپ کو دے دیا، ہو سکتا آپ کے اندر گھمنڈ آ جائے، ہو سکتا آپ کو تکبر آ جائے، ہو سکتا آپ اللہ کی عبادت میں تھوڑا کم کر لیں. اب 11 سال کا بچہ یا 15 سال کا بچہ اپنے باپ کو جا کر ابا مجھے کار کی کلی دو تو کلی دے گا، اس کو باپ نہیں دے گا. اس کا وقت آتا ہے 25 سال ہونے کے بعد یا 20 سال ہونے کے بعد باپ جو ہے اس کو کار کی کلی دے گا، جا چلا بول کے. اس سے پہلے ایک 11 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ اگر کار کی کلی پوچھے تو کوئی بھی نہیں دے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب دعا کرتے ہیں تو بعد میں دے. تو سیکنڈ آپشن یہ ہے جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے یہ نہیں، دوسرا دیتا. اللہ دعا کو جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑتا ہے، نہیں دے تم بول کر جواب نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے اس کے جواب میں یہ نہیں دوں گا لیکن دوسرا دوں گا. اگر یہ دے دیا جو تو پوچھ رہا ہے، اگر وہ تجھے میں عطا کر دیا، ہو سکتا تمہیں بے نمازی بھی ہو سکتے ہو خوشی میں. اسے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بدلے میں دوسرا دوں گا. اور تیسرا وہ چیز جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے سب، آپ جو بھی اللہ سے پوچھے سب اللہ رب العالمین وہ چیزیں جمع کر تمام چیزوں میں. اگر کہاں دے گا بولو قیامت کے دن دے گا. دعا کر رہا ہے کہ آدمی دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے. اس کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہاں جمع رہا؟ قیامت کے دن کے لیے جمع. ہو سکتا قیامت میں تم ناکام آئے، سب دعا اللہ رب العالمین یہی قبول کر لیا تو قیامت میں تمہیں کون ساتھ دینے والا؟
اسی لیے اللہ رب العالمین دعا کو جو ہے وہ نہیں کرتا، وہ دعا کو اٹھا کر قیامت کے دن رکھتا ہے تاکہ تم قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں جائیں۔ قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العالمین کے پاس آئے، آنے کے بعد بڑے بڑے پہاڑ جیسے ثواب اس کے سامنے ہو، بڑے بڑے پہاڑ جیسے اس کے سامنے رکھے ہو، وہ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا، اے اللہ میں تو اتنے سارے نیکیاں تو نہیں کیا، میں تو اتنے سارے بڑے بڑے نیک کام تو نہیں کیا، میں چھوٹی موٹی نیک عمل کیا اللہ؟ تو اللہ بولے گا اس سے، نہیں میرے بندے، تو دعا مانگتا تھا، چیزاں میں اسے عطا نہیں کیا، وہ تمام چیزیں اٹھا کر اب تجھے وہ چیز عطا کرو، اے میرے بندے یہ تمام نیکیاں اٹھا لے اور جنت کو چلے جائے۔ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے پاس کہے گا، ایسا ہے کہ اللہ، اے اللہ کاش تو مجھے اور تکلیف دینا تھا، چند تکلیفوں کو شکایت کر دی، اس وقت یاد آئے گا نا، تو مجھے اور آزمائش میں ڈالنا تھا اور مجھے تکلیف دینا تھی، تم یہاں قیامت کے دن اور بھی نیکیاں کما سکتا تھا۔ تو لہٰذا ہمیشہ جب کبھی بھی اللہ رب العالمین سے آپ دعا کرتے ہیں، ایک دل جوئی کے ساتھ، ایک ایکٹیو ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دیکھیے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کئی لوگ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے کہ میں کیا پوچھتے ہیں، اے اللہ مال دے، دولت دے۔ سب سے پہلے اللہ کو خوش کرو، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ کی تعریفیں بیان کرو، ہاتھ اٹھاتے من شروع کر دیں۔ دعا میں درود شریف پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، دعا میں اللہ رب العالمین کی تعریفیں بیان کرنا ہے۔ دعا اٹھتے من، یا اللہ تمام جہان کا پالنے والا مالک، یا اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا مالک، تو میری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے بھی کئی دعا میں تیرے پاس کر چکا ہوں، اس دعا کو تو بھی قبول فرما۔ ایک دعا قبول ہونے کے لیے اور ایک دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ جو میں پہلے دعا کیا تھا وہ دعا کو تو قابل قبول کر۔ تو لہٰذا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں ایک دل جوئی کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے بارے میں کہتا ہے، اللہ کے بندے کیا پوچھیں گے اللہ سے؟ اللہ کے بندے اللہ سے کیا پوچھیں گے؟ ہم لوگ پوچھتے ہیں، دنیا پوچھتے ہیں، دولت پوچھتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان میں آخری آیتوں میں بتائیں گے میرے بندوں کی خصوصیت کیا ہے۔ یہ میرے بندہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی کام کرنے والا ہے، کام کرنے والے اگر آپ سے پوچھیں گے بھئی آپ کا کام کرنے والا کیسا ہے، تو آپ بولیں گے بھئی اس کے پاس یہ خاصیت ہے، یہ بندہ، یہ میرے پاس جو کام کرنے والا ہے نا، انہیں وقت پر آتا ہے، وقت پر جاتا ہے، وقت پر کھاتا ہے، وقت پر پیتا ہے۔ ایسا کر آپ اپنے کام کرنے والے کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں بتاتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کئی خصوصیت بتاتا ہے اللہ رب العالمین، میرے بندے یہ پوچھیں گے، میرے بندوں کے اندر یہ چیزیں رہیں گی۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کیا بتاتا ہے معلوم؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین میں چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، یمشون علی الارض ہونا، اکڑ کر نہیں چلیں گے، چاہے ان کے پاس جتنا بھی مال کیوں نہ ہو، ان کے پاس جتنا بھی دولت کیوں نہ ہو، کتنا بھی پراپرٹی ان کے پاس ہو، ان کے اندر اکڑ نہیں آیا، تکبر نہیں آیا۔ آج دیکھیے کئی لوگ زمین زیادہ ہو گئی، 2-3 گھر زیادہ بنیے، بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے انسان۔ بیپار میں یا کوئی بزنس میں اچھا پروفٹ مل گیا، اچھا نفع مل گیا تو بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بھائی صاحب بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو تمام خصوصیت بتانے سے پہلے یہ بتاتا ہے جب میرے بندے زمین میں چلتے ہیں تو نرم مزاجی سے چلتے ہیں، جب کسی سے بات کریں گے تو نرم مزاجی سے بات کریں گے۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب جاہل زیادہ بحث نہیں کریں گے، وہ لوگ زیادہ بحث نہیں کریں گے، جب بھی جاہلوں کے سامنے ان کا گزر ہوتا ہو سلام کریں گے اور ان کے سامنے سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ بندے جو اللہ رب العالمین رات میں جاگتے ہیں، وہ بندے رات میں جا کر اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں،
سجدے میں قیام ہو کر اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں. اللہ رب یہ کہہ رہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات بھر میں سجدہ کرتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین سے پوچھتے رہیں گے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کیا پوچھیں گے؟ وہ بندے جو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے یہ میرے بندے ان کے اندر یہ خاصیت ہوگی, وہ بندے اس کے بعد اللہ رب العالمین سے کہیں گے والذین یقولون ربنا اصرف عنا, اے میرے رب جہنم کے عذاب کو میرے سے دور کر. یہ سوال ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا ہے. ہم لوگ صرف اپنی دنیاوی زندگی کی دعا کر لیتے اور چل پڑتے, ایسا نہیں ہونا. ہمیشہ یا اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا, یا اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا, یا اللہ جب قیامت کے لیے تو مجھے اٹھائے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تو جنت میں مجھے داخل کر. رحمان کے مندر وہ ہیں اللہ بتا رہا سجدہ و قیامہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جہنم کے عذاب نہ پھیر. اس کے بعد ان کی عادتوں میں سے یہ بھی ایک عادت ہوگی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا, اور وہ بندے جب خرچہ کرتے ہیں تو زیادہ اسراف بھی نہیں کرتے, زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرتے. زیادہ اسراف بھی نہیں کریں گے, دوسرے چیزوں میں اپنے پیسوں کو زیادہ خرچہ بھی نہیں کریں گے, اور زیادہ کنجوسی بھی نہیں کریں گے, زیادہ بخیلی بھی نہیں کریں گے, زیادہ صدقہ و خیرات کرنے میں زیادہ بخیلی بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين قوم والذین لا يدعون مع اللہ, اور وہ بندے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں پوچھیں گے, کسی اور سے نہیں پوچھیں گے, کسی اور پر یقین نہیں کریں گے, کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کریں گے. جب کبھی بھی ضرورت پڑے تو اللہ رب العالمین سے ہی پوچھیں گے, چاہے وہ مال کی ضرورت ہو, جب علم کی ضرورت ہو, یا دنیا میں کوئی بھی چیز کی اگر ضرورت ہو, جب پوچھتے ہیں تو کس سے پوچھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں. اللہ سے پوچھتے رہنا ہے یا اللہ مجھے یہ دے, یا اللہ مجھے خواہش یہ ہے, یا اللہ تو میری خواہش کو پوری کر. اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے اور اللہ رب العالمین چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پوچھیں گے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے والذین لا يدعون مع الله آخر ولا يقتلون النفس, اور کسی بے جان نفس کو قتل نہیں کریں گے, خامخواہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, خامخواہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کر دیتے ہیں, بعد میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی, بعد میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. 10 سال سے دعا کر رہا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کئی 10 سال پہلے کسی کو تکلیف نہ دیا ہو. سعودی کے اندر ایک آدمی کا آپریشن ہو رہا ہے, ہارٹ آپریشن ہو رہا ہے, ہارٹ آپریشن ہو رہا ہے. جب ہارٹ آپریشن ہونے کے بعد, اچھا ہونے کے بعد پھر کڈنی فیل ہو گئی, پھر کڈنی سیدھا کر, پھر کڈنی کے اوپر علاج چل, پھر وہ بھی سیدھا کرنے کے بعد پھر کہیں اور جسم کا کوئی اور چیز بگڑ گئی. ڈاکٹر پوچھتے بھائی کیا بے حصہ تیرا, کئی بار علاج کرنے کے باوجود بھی تیرا حال ایسا ہی ہے, ایک چیز اچھا کرے تو چیز بگڑ رہا ہے, ایک چیز یہ کرے تو چیز وہ خراب ہو رہا ہے. وہ بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے ایک آدمی کو کال لگائیں, ایک آدمی کو پلیز ایک آدمی کو کال لگا لیجیے. تو ڈاکٹر صاحب کال لگا کر اس آدمی کو دیتے ہیں, بھائی ایک آدمی ہے جو تمہارے کو کال کرنے کے لیے بولا. تو وہاں سے کال میں ایک آدمی بول رہا ہے کیا وہ آدمی اب تک زندہ ہے, اب تک نہیں مرا کیا حصہ بولے. تو بات وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ وہ آدمی ہے 10-15 سال پہلے میرا زمین جو ہے جھوٹی گواہ دے کر بکا دیا, 10 سال سے لے کر بدوا دے رہے وہ آدمی. تو لہٰذا کسی کو تکلیف دے کے بھی اپنی دعا قبول نہیں. کوئی انسان ماں باپ کو تکلیف دے کر فجر کی نماز میں دعا کر رہا ہے, تہجد میں دعا کر رہا ہے, ماں باپ ناراض ہے, کیسی دعا قبول ہوگی؟ بعض پڑوسی بھوکا ہے, 3 عمرہ 4 عمرہ کر رہے لوگ, گھر میں کار کھڑا ہے, گھر میں بیل کھڑا ہے, گھر میں سب کچھ ہے, بعض پڑوسی بھوکا ہے, اس کا نہ خیال نہیں کر دیتے لوگ. تو لہٰذا ہمیشہ جب کبھی بھی آپ دعا کریں گے یقین کے ساتھ, اگر کسی کو آپ دھوکہ دے دیا یا ظلم کر دیے تو اللہ کے لیے جا کے اسے معافی مانگو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا ایسی بھی قبول نہیں ہوتی. کیسا خاندان میں آپ دیکھے ہوں گے, بات نہیں کرتے دوسروں سے, لڑ لیتے, جھگڑا کر لیتے, بعد میں بات نہیں کرتے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, بات کر دے اسے صلح نہیں کر لیتے,
सुलह नहीं कर लेते, जाने छोड़ भी होते रहता बोलकर सुलह नहीं कर लेते। कई लोग ऐसे जो 1 महीना 2 महीना ऐसे भी लोग हैं 1-2 साल तक भी अपने खास भाई से खास बहनों से भी बात नहीं करेंगे। और उनसे बड़ा मुजरिम कौन है बोलो? जो उनके खानदान वाले, जो मालूम है कि 2 जने बात नहीं कर रही, बावजूद उसके जब वो सुलह नहीं कर रहे, उनसे बड़े मुजरिम है वो लोग। आपके घर में अगर कोई एक दूसरों से बात नहीं कर रहे, आपको अच्छा मालूम हो रहा है, बावजूद आप खामोश हैं, तो आप भी उनके सका मुजरिम में शामिल हैं। तो लिहाजा अगर आप बात छोड़ दिए, बात भी नहीं करें किसी से झगड़ा हो गया, सुलह नहीं कर रहे आप, तब भी आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। क्यों? हदीस क्या दलील है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई से 3 रात से ज्यादा बात छोड़ दे। 3 रात से ज्यादा अगर कोई बात छोड़ दिया, उसके बाद जो भी अमल करते हैं वो काबिल कबूल नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह के कहते हैं अय्यहजुर अखाहु फौqa थलाथ यल्तक़ियान हादा फयुरिदु हादा व युरिदु हादा, एक दूसरों से झगड़ने के बाद, एक दूसरों से लड़ने के बाद, दूर होने के बाद फिर मिलने में तकलीफ होती है, मिलने में बहुत तकलीफ होती है, उनको नहीं मिलते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन दोनों में जो सबसे पहले मिलता है, जो सबसे पहले मिलता है वो सबसे ज्यादा सवाब कमाएगा। जो सबसे ज्यादा होता नहीं मिलने, लड़ने के बाद, झगड़ने के बाद, एक दूसरे को जुल्म करने के बाद, कुछ इधर उधर होने के बाद मिलते नहीं मिलते एक दूसरों से, बावजूद अगर उन दोनों में कोई जिसके अंदर ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत हो, जिसके अंदर ज्यादा रसूल की मोहब्बत हो, वो जाकर अगर पहले मिलता है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं वो सबसे ज्यादा नेकी का हकदार है। तो लिहाजा आप दुआ कबूल होने की उम्मीद से आप दुआ करेंगे तो ऐसा वैसा दुआ नहीं। जब भी आप हाथ उठाएंगे, हर एक चीज अल्लाह से मांग सकते हैं, आप हर एक चीज अल्लाह से मांग सकते। कोई लोग होते, मैं पहले बताया था, पैसे नहीं है दुआ नहीं करते, हज के लिए दुआ नहीं करते अक्सर लोग, हज नहीं है, दौलत के बारे में दुआ कर ली, हाँ प्रॉपर्टी के बारे में दुआ कर ले, हज के बारे में दुआ नहीं करते। हज के बारे में इस यकीन के साथ दुआ करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर मुझे फैमिली के साथ हज व उम्रा करा सकता है। पैसे नहीं तो दुआ भी नहीं करते लोग, बगैर पैसे के भी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन फैमिली के साथ हज व उम्रा करा सकता है। तो लिहाजा उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन साहब में कहता है वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाह इलाहन आखर व ला यक़तलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक़्क़ि व ला यज़ून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अथाम। उसके बाद अल्लाह कहता है इल्ला मन ताब, मगर वो गुनाह करने के बाद जो तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, ये अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया, मैं आज फजर की नमाज, कई लोग ऐसे हैं जो नमाज छोड़ देते हैं, जो कई गुनाह कर लेते हैं और सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगने, अल्लाह मुझे माफ करता है कि नहीं, एक शकीला अपने दिल में कभी भी नहीं रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर माफ करता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इल्ला मन ताबा, मगर वो जो तौबा करे, व आमन व अमिल अमलन सालिहा, और नेक अमल करे, फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो उनकी तौबा जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। उसके बाद वो कहेंगे वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना, ए हमारे रब तू हमारे घर वालों को, हमारे औलादों को मुत्तकीन लोगों का इमाम बना। अपने बच्चों को भी खास दुआ करना है, दुआ नहीं करते लोग। यहाँ अल्लाह सिखा रहे मेरे बंदे के अंदर ये खुसूसियत होगी वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ए अल्लाह मेरे बच्चों को मुत्तकीन लोगों का इमाम बना, ये अल्लाह मेरे बच्चों को मेरे आंखों का ठंडक बना, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये चीजें आप अपने बच्चों को दुआ में लगाना। कई माँ बाप दुआ करते हैं अपने बच्चों को, अल्लाह मेरे बच्चों को जो है डॉक्टर बना, मेरे बच्चों को इंजीनियर बना, ये फिक्र नहीं रहती उनके पास, ये फिक्र नहीं रहती उनके पास, ये अल्लाह मेरे बच्चों को नमाजी बना। कई माँ बाप ऐसे अल्लाहु अकबर, फजर की नमाज को तो जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को जगाते नहीं। अच्छा मालूम होता है उनको जोर की अज़ा हो रही है और मेरा बच्चा फोन में मशगूल है, बावजूद उसके अपने बच्चों को नहीं पता था बेटे नमाज का टाइम हो गया। नहीं होता माँ बाप को बोले, असर का हो या मगरिब को कोई भी नमाज हो, आप
جان بوجھ کر اپنے بچوں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں آپ بھی ان کے جیسا مجرم میں شامل ہوں گے. تو خاص طور سے اور ایک چیز یہ ہے اس میں کہ بچوں کے تعلق سے خاص طور سے دعا اللہ جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے امید نہیں رہتی آپ کو اللہ رب العالمین سے اللہ کاش تو میری دعا قبول کر دے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں یقین کے تعلق سے. یقین کیسا ہے اللہ رب العالمین سے. دیکھیے اللہ رب العالمین سے پوچھنے نہیں آتا. کئی لوگ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ وہ بات کرنے کے بعد دعا ختم اللہ سے پوچھنے نہیں آتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے ایک بچہ اپنے باپ سے جا کر کہتا ہے ابو جان مجھے ایک سائیکل دلاؤ. بچہ جا کر کہتا ہے ابو جان مجھے سائیکل دلاؤ. اس کا باپ کہتا ہے بیٹے میرے سیلری جو ہے 20 پر 6 تاریخ کو آئے گی تو اس وقت آ کر مجھے کچھ میں انشاءاللہ سائیکل لے کے دلاؤں. تو بچہ 20 پر 6 تاریخ کو جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے ابو جان آج 26 تاریخ ہے آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے سائیکل دلائیں گے. ابو جان بولتا نہیں بیٹی تو 30 تاریخ کو آ. تو پھر جاتا ہے وہ بچہ ابو جان کے پاس جا کر کہتا ابو جان آج 30 تاریخ ہے ابو جان مجھے جو ہے آپ سائیکل دلائیں. اس کا باپ جو ہے کھیل کو تھپڑ مارتا. وہ بچہ مارتے میں جا گرنے کے بعد پھر وہ بچہ باپ کے پاس آ کر کہتا ہے ابو جان آپ نہیں دیں گے تو کون دیں گے مجھے. ابو جان آپ نہیں دیں گے تو کون دیں گے سائیکل مجھے. کس کے پاس جا کر میں پوچھ سکتا ہوں. تو باپ کی ممتا جو ہے باہر آ جاتی ہے. باہر آ کر فوراً کسی کے پاس خرچ لے کر فوراً اس بچے کو جو ہے کیا کرتا ہے سائیکل دلا دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے جب آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیے کہ اللہ تیرے سوا مجھے نمازی بنانے والا کون ہے. یہ اللہ تیرے سوا مجھے نیک کرنے والا کون ہے. یہ اللہ تیرے سوا مجھے دینے والا کون ہے. اللہ رب العالمین سے اس انداز سے پوچھنا ہے. اللہ رب العالمین کو خوش کر کے مجھے اللہ رب العالمین آپ کی دعا ضرور قابل قبول فرمائے. تو دعا بھی قرآن میں کئی آیتیں ایسے ہیں جن کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے آپ دعا کرتے ہیں. کئی نبی ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں. دیکھیے زکریا علیہ السلام کی مثال دیکھیے. جب بھی یہ دعا کو پڑھتے ہیں جب بھی یہ دعا کو سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بوڑھے ہو گئے زکریا علیہ السلام لیکن امید باقی ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہے ہیں. کیا شکایت کرنے والا یا اللہ میرے سر کے بال چھٹ گئے ہیں. یا اللہ میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئے. یا اللہ مجھے اب تک اولاد نہیں ایسا نہیں کرے. یہ شکایت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں یا اللہ میں دعا کو تو قبول کر کو نہیں ہے اب تک ایسا ہو کو نہیں. اس دعا کے بدولت سے اللہ رب العالمین کو ایک اولاد عطا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ان کو اللہ کب دیا اولاد 80 سال میں اللہ دیا. ایک بڑھے باپ میں اللہ رب العالمین اس عمر میں اللہ رب العالمین ان کو اولاد دیتا ہے. تو 80 سال تک بھی وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے اللہ میری دعا کو قبول فرما. اور دعا قبول ہونے کے ذرائع ہم کو ڈھونڈنا ہے. کیسا تہجد کا وقت ہے اس میں جو ہے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد اگر کوئی بندہ اسی جگہ پر اگر بیٹھ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے ٹریولنگ میں ہے اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ایسے کئی چیزیں ایسے ہیں جن میں آپ اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں. اور خاص طور سے اگر آپ کی دعا قبول ہونی ہو تو آپ تہجد کی نماز کو پکڑیے. تہجد کی نماز کو پکڑیے. اس وقت کیا ہوتا ہے تہجد کے وقت ہم لوگ جو ہے آرام سے سوئے ہوتے ہیں. تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جس کئی بندے کئی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی دعا کو قبول کر لیے. تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی دعا کو قبول کر لیے. اگر آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے اگر آپ اولاد پوچھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز پوچھ رہے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ تہجد کی نماز کو پکڑو. اگر آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ رب کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہ کہتے ہیں میرے بندے تہجد میں اٹھ کر مجھ سے بات کریں گے.
میرے بندے تہجد میں اٹھ کر مجھ سے پوچھتے رہیں گے. وہی کہہ رہا اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تہجد کے وقت اٹھ کر میرے سے پوچھتے رہیں گے، لیکن ہمیں تہجد کو اٹھنے کا ٹائم ہی نہیں، فجر کو اٹھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، تہجد کو کہاں سے اٹھیں گے؟ تو لہٰذا تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور جتنا ہو سکے دعا کرنے میں کبھی پیچھے مت ہٹیے. دعا کرنے میں کبھی پیچھے مت ہٹیے. جب کبھی بھی دعا کرنے کا موقع ہو، یا اللہ، دل میں آپ جو چاہے اللہ رب العالمین سے پوچھ سکتے ہیں، جتنا چاہے اللہ رب العالمین سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وقت ڈھونڈنا. اللہ میری دعا کب قبول کرے گا، یا اس وقت میں زیادہ کرنے سے میری دعا قبول ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن ایسا وقت ہے جس میں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، جمعے کے دن ہم دعا بھی نہیں کرتے. جمعہ کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، علماء کرام جو ہے اس حدیث کو لے کر کئی چیزیں بتاتے ہیں. چند علماء کہتے ہیں اس وقت جو ہے جمعے کے دن جو ہے امام جب اٹھ کر بیٹھ کر پھر اٹھتے نا، بیچ میں جو وقت رہتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. چند علماء یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت اکثر جمہور علماء جو ہیں یہ کہتے ہیں مغرب کی اذان سے چند سیکنڈ پہلے، ہمیں نہیں بتا سکتے کہ وہ کب ہے وقت، 2 3 یا 5 10 سیکنڈ ہی ہوگا، وہ ہمیں نہیں بتا سکتے. اس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قابل قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ سے پوچھیے، اللہ سے جتنا ہو سکے پوچھیے، اور خاص طور سے آخرت کی کامیابی ہو اس میں. دعا کر رہی صرف دنیاوی کام کے لیے ہمیں دعا کر لیا، میرے بزنس کی برکت کے لیے میں دعا کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اللہم انی اسألک الجنہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے جنت مانگی. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا. ایسی دعا آپ کریں. کئی لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں، ایک شعر، ایک جو علماء جو ہے عالم ہے، جو شعر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جو کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگیے خدا کو چھوڑ کر. شعر میں آخر الفاظ میں کہہ رہے ہیں سب کچھ خدا سے مانگی خدا کو چھوڑ کر. اللہ یہ دعا نہیں کرتے اللہ سب سے پہلے تو مجھے پسند کر، یا اللہ تجھے پسند کرنے کے لیے جو میرے عمل ہے وہ مجھ سے کرا. سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیجیے، یا اللہ تو مجھے پسند کر، تو مجھے محبت کر، اس کے لیے تو مجھے کیسے عمل ہونا ویسا عمل مجھ سے کرا. ایسی دعا آپ کریں گے تو آپ کی دعا قابل قبول ہوگی. تو 3 آپشن یہ ہے، بھی 2 گئے وہ 3 آپشن بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی میں بتا رہا تھا ہر ایک مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے شرط، ایک شرط کیا ہے؟ جو تمہیں پوچھ رہی اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اپنی جواب یہ بولتا ہے اپنی بات میں دے دو. اسی وقت اللہ رب العالمین آپ کو دے دیا، ہو سکتا آپ کے اندر گھمنڈ آ جائے، ہو سکتا آپ کے اندر تکبر آ جائے. تو دوسرے جواب میں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے جو چیز تمہیں دے رہی یہ نہیں دوسرا دے دو، تمہیں جو پوچھ رہی یہ نہیں دوسرا دے دو. اور تیسری اللہ رب العالمین قیامت کے دن اٹھا کر رکھ دیتا ہے. آپ شکایت کرتے ہوں گے اللہ سے میں 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، 15 سال سے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک 10 سال کا بچہ اپنے باپ سے جا کر ابو جان مجھے کار کی کلی دے تو دے سکتا، اس کا باپ نہیں دے سکتا. اس کا وقت آنے کے بعد باپ اسے کلی دے گا، اس کا وقت ہے. اسی لحاظ سے آپ دعا کیجیے، اور خاص طور سے فرض نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر دعا کیجیے. فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لی اور دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی. اور دعا قبول ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھے، اگر کوئی دعا قبول کروانا چاہتا ہے، یونس علیہ السلام جو دعا کرے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کو اپنی دعاؤں میں اگر شامل کر لے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب ہم تمام کو قرآن پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کے گھروں میں اگر کوئی پریشان حال ہے، مصیبت حال ہے، اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم
ایک پورے مل کر پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک